حاضرین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بما كانوا یکذبون۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں، وما یخدعون، اور دھوکہ نہیں دے سکتی یہ، الا انفسہم، لیکن اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس تکذیب کے جو وہ کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، گزشتہ سبق جو دو اسباق گزر چکے ہیں، اس میں دو طبقات کا معاشرے کے ذکر ہوا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ جو کہ فلاح یافتہ ہے، جو کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہے جو کہ فلاح و نجات کا باعث بنتے ہیں۔ دوسرا طبقہ لوگوں میں سے ایسا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کی رسول کی رسالت سے انکار کر دیا۔ تو اس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی۔ آج ایک تیسرا طبقہ، شان نزول کے مطابق یہ تینوں طبقات جو تھے وہ موجود تھے۔ پہلے تو میں آپ کو شان نزول کے مطابق اس کا بتاؤں کہ یہ ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، اور شان نزول کے مطابق اس کا جو سورہ بقرہ کا نزول ہے وہ پہلی ہجری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو پہلے سال یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ تو اس وقت مدینے میں یہ تین طبقات موجود تھے۔ ایک تو مسلمان، مخلص مسلمان، اور دوسرا یہود، کافر یہود، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے صریح انکار کر دیا اور ان پہ ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ ایک طبقہ اور تھا، یعنی مدینے کی آبادی اتنی اس وقت نہیں تھی، لیکن آپ کو جو تمام صورتحال کا علم ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو جو مقامی آبادی تھی اس میں سے اکثریت جو تھی، لوگوں کی اکثریت جو مقامی آبادی تھی وہ ایمان لے آئی تھی۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت عقبہ ثانیہ میں تقریباً 72 افراد تشریف لائے تھے، مکہ تشریف لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی تھی، اور
پھر وہ گئے تو مطلب اور بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک مقامی جو آبادی تھی اس کا ایک کثیر طبقہ جو تھا وہ ایمان لا چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر وہ ایمان لا چکا تھا. اب وہ جو قبائل وہاں رہتے تھے مقامی تو ان میں جو تھے مختلف قسم کے لوگ تھے. اب ظاہر ہے کہ ایک تحریک ہوتی ہے تو وہ سب لوگ تو اس میں متفقہ طور پہ تو داخل نہیں ہوتے. اس میں مطلب کچھ ظاہر ہے کہ مختلف اذہان ہوتے ہیں تو کچھ ایمان لاتے ہیں کچھ نہیں لاتے. تو کچھ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن اکثریت جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی. اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے لوگ جو ہیں تقریباً مطلب اکثریت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئی. ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے, حالات سے متاثر ہو کر وہ لوگ ایمان لے آئے. اگر نہ لاتے تو وہ پھر یعنی ان کو معاشرتی طور پہ تھوڑی سی تکلیفات کا سامنا رہتا. تو ان میں جو ہے یعنی 2-3 قسم کے لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے. پہلا طبقہ جو تھا وہ تو مجبوراً ایمان لے آئے, یعنی جو مخلص نہیں تھا, اللہ کے رسول کی دعوت سے مخلص نہیں تھا, لیکن وہ اگر ایمان نہ لاتے تو وہ اکیلے پھر رہ جاتے معاشرے میں. تو ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ مثال کے طور پہ رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ ابن ابی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے متفقہ طور پہ وہ اپنے قبیلے کا سردار چنا جا چکا تھا, اور ایک وہ تھا ایک ایسا شخص تھا جو کہ یعنی جس کے لیے تاج تک تیار ہو گیا تھا, سرداری کا تاج تیار ہو گیا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے. تو کیا ہوا کہ پھر اس کی سرداری اور وہ تو دری کی دری رہ گئی, تو وہ ایمان نہیں لایا تھا. جنگ بدر تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے بعد جو تھا وہ پھر مجبوراً ایمان لے آیا تھا. اور اس لحاظ سے وہ بھی مطلب اس میں کچھ یعنی مخلص تو نہیں تھا وہ, لیکن اپنی لیڈری چمکانے کے لیے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر وہ شخص ہوتا ہے کہ عوام جو کہے تم سب سے بڑھ کے وہ نعرہ بناؤ, وہ نعرہ لگاؤ تو تم لیڈر بن جاؤ, خواہ وہ غلط ہو یا صحیح. تو اس بنا جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے, لیکن اس میں وہ جراثیم جو تھے وہ موجود تھے. اپنے یعنی ذہنیت تھی وہ موجود تھی, اور خواہشات جو تھیں وہ لیڈری کی کہ تو وہ موجود تھیں اس میں. تو بہرحال ایک طبقہ ایسا تھا. بعض جو تھے وہ اس لیے ایمان لے آئے تھے کہ یہ نئی تحریک ہے, یعنی دل سے انہوں نے اسلام کو نہیں قبول کیا تھا, لیکن اس لیے کہ نئی تحریک ہے اور ہو سکتا ہے اس میں ہمیں کچھ مفادات مل جائیں, تو اس کے لیے مطلب وہ ایمان لے آئے. اور بعض اس میں ایسے تھے کہ یعنی مخلص تو تھے, لیکن وہ یعنی اخلاص ان کا اس درجے کا نہ تھا, اور وہ سختی برداشت کرنے والے نہیں تھے. یعنی جو سختیاں آئیں یا تکلیفیں آئیں مسلمانوں پہ تو وہ اس میں جو ہے وہ پھر ان کا ایمان جو تھا وہ کمزور تھا. اور وہ جو تھے دو اس میں مطلب کفر میں فائدہ ہوتا تو اس طرف جھک جاتے, اسلام میں فائدہ ہوتا تو وہ کہتے کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں. تو اس 2-3 قسم کے منافقین میں وہ تھے, مختلف کیٹیگریاں اور مختلف درجات اس میں ان میں موجود تھے. آج کا جو سبق ہے تو جیسے کہ میں نے الفاظ کی آپ کے سامنے تشریح کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ.
لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما ہم بمؤمنین۔ ایک تو حاضرین کرام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے، یعنی رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور بلکہ وہ ہمارے لیے، چونکہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ انسانوں کا حال اس میں بیان ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ حالات، یہ آیات ان حالات کے مطابق ہیں اور آج کے حالات کے لیے یہ نہیں ہے، یا ایسے لوگ آج کل موجود نہیں ہیں۔ قرآن ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے بالکل فٹ ہے، اور ہم تمام لوگوں کے لیے ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لفظی ترجمہ یہ ہے، بہت اہم آیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، اور حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ ہے نا کہ یہ سارا مضمون جو ہے یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ اس پہ بات کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے۔ تو ہمیں یعنی ہر آیت جو ہے قرآن کی، خواہ مثال کے طور پہ متقین کے بارے میں ہے، یا کافروں کے بارے میں ہے، یا مشرکوں کے بارے میں ہے، یا اہل کتاب کے بارے میں ہے، یا منافقوں کے بارے میں ہے، آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے ہمیں اس کے ترازو میں دیکھ لینا چاہیے، اس کے معیار میں، کہ ہم اس آیت کے مصداق ہیں، یعنی یہ ہمارے حالات کے مطابق ہے یا ہمارے حالات کے خلاف ہے، اور ہم یعنی اس کے معیار میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے میں اور آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے دیکھنا ہے اور قرآن سے ہم نے ہدایت لینی ہے کہ اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن تو شفا ہے، ہدایت ہے۔ ہم لوگ بیمار ہیں، یعنی روحانی بیماریاں تو ہمیں موجود ہیں، اور ہم قابل اصلاح ہیں، قابل تزکیہ ہیں، تو یہ، اور قرآن جو ہے ہمیں سیدھی راستہ بتاتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن بعض وقت یعنی جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے، بعض وقت جو سیدھے راستے پر ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کی آیات کے مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ آج کی جو آیت، پہلی آیت میں نے تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اس میں ایک بات تو تفصیل کی یہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کی رسالت کا وہ دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ایمان باللہ میں یا ایمان بالآخرت میں وہ تمام ایمان آ جاتے ہیں جو کہ ہم ایمان مجمل میں کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت وَلَقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ تو اس میں جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں من الناس، تھوڑا سا غور کریں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نام لے لیے، جب نام لے لیا کسی زمانے کا نام نہیں لیا، کسی انسان کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے تو ہم بھی ہیں۔ تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ ہمارا حال اس کے مطابق ہے یا ہمارے حال اس کے خلاف ہے۔ تو من الناس من یقول، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دعویٰ رد کر رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ کیا ہے، دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو زبان سے تو دعوی ایمان کر رہے ہیں لیکن عملاً اس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یعنی اس کا آگے آیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے نفاق اور منافق انسان جو ہے اس کی یعنی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، دو رخا ہے، جو بات اس کے دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے، جو زبان پہ ہے اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو زبانی دعوی ایمان تو یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے ایمان سے خالی ہے۔ وما ہم بمؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل ایمان سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے، ایمان سے خالی ہے۔ حاضرین کرام، اگر میں مختصر طور پہ یعنی بجائے الفاظ کو الجھانے کے اگر تھوڑی سی مختصر الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں کہ منافق کون ہوتا ہے۔ منافق ہر وہ شخص ہے جو دین کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ دوبارہ میں وہی الفاظ دہراتا ہوں، منافق وہ شخص ہے جو دین کے مقابلے میں دنیا کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا مفاد اسے پیارا ہے، دین کے احکامات سے اس پر عمل کرنے سے دنیا کا مفاد اسے زیادہ محبوب ہے۔ جب دین کا حکم کوئی آتا ہے تو اگر اس میں اس کا کوئی نقصان ہو، دنیاوی نقصان ہو، تو وہ اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی یعنی ایک لائن میں، ایک جملے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر میں اس کی تفصیل کروں گا تو اس کے پیچھے بہت سے دلائل ہیں وغیرہ، لیکن ایک لفظ میں، ایک لائن میں، دین کے مقابلے میں جو شخص دنیاوی مفاد کو ترجیح دے رہا ہے یہ شخص منافق ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایمان اگر اس کے دل میں ہوتا تو پھر تو وہ دین کے مقابلے میں دنیا کے مفاد کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن اس کو زیادہ پیارا جو ہے دنیاوی مفاد ہے، اپنی شخصیت جو ہے وہ محبوب ہے، اسے اپنی شخصیت محبوب ہے، اس کو اپنی جان پیاری ہے، اس کو اپنا مال پیارا ہے، اس کو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ اس کو پیاری ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ ایک ایسی بات ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ بھی لگی لپٹی نہیں چھوڑتا، اور یعنی اللہ تعالیٰ صاف صاف ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، دوسری جگہ آیت ہے اس کا متن یہی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھے ہیں،
وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً تَرْضَوْنَهَا، اور وہ اچھے گھر جس میں تم رہتے ہو، جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں تو بس انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو. اب تم عذاب کے قابل ہو، اللہ کے عذاب کے قابل ہو. فتربصوا، اب انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو سامعین کرام، میں نے کیا ایک لائن بولی تھی کہ منافق وہ ہے جو دنیا کے مفاد کو دین پر ترجیح دیتا ہے، جس کی محبت دین سے زیادہ دنیا سے ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو عذاب کی خوشخبری پر سنائی ہے. تو ہمیں حقیقت کو جان لینا چاہیے. دیکھیں، حقیقت سے آنکھیں چرانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ جان لینی چاہیے، وہ مان لینی چاہیے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنا لینا چاہیے. مومن جو ہے، اس کی بھی مومن کون ہے؟ مومن تو یعنی ایک لائن اگر میں آپ کو بتاؤں مومن کیا ہے. مسلمان وہ ہے جو کہتے میں مسلمان ہوں، دل سے کہتے ایمان لیا ہے دل سے، اور پھر اس کے راستے میں اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر رضا پہ آپ کو چلنا پڑے گا. تو اس میں آپ کو اس کو جو بھی مشکلات آئیں وہ آپ خندہ پیشانی سے قبول کریں. اس میں آپ کی جان جائے، مال جائے، اولاد، جس چیز کی قربانی آپ سے وہ مانگے آپ اسے دے دیں، اس کو کہتے ہیں مسلمان. اور ابھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہے، اس میں ہم نے متقین کی صفات جو پڑھی ہے، اللہ اکبر، وہ اصول نجات، وہ اصول فلاح جو ہیں، اصول نجات، اس پر وہ مسلمان عمل پیرا ہے اور اس پر عمل مضبوطی سے عمل کر رہا ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اس کی میں تفصیل پڑھ چکا ہوں، اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو دوبارہ آپ سن لیں اسے. ان اصول فلاح پہ وہ گامزن ہے، ایمان بالغیب ہے اس کا، نماز قائم کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی قوتیں دی ہیں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے. تو یہ شخص جو ہے یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ لوگ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے، اور یہ لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں. یہ جو چند چیزیں ہیں نا میرے پیارے قارئین، یہ اس کو اچھی طرح جان لینا. مسلمان اور اس کی صفات، منافق اور اس کی صفات، کافر اور اس کی صفات، ان کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لینا چاہیے. اور ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو ہم ضرور ہوں گے، یا مخلص مومن ہوں گے جو اصول فلاح پہ گامزن ہوں گے، یا کافر ہوں گے، یا مشرک ہوں گے، یا منافق ہوں گے. تو ضروری یہ ہے، اب ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں بہت سی یعنی کمزوریاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دین کی حقیقت بتانے والا ہمیں کوئی نہیں، یعنی الا ماشاء اللہ. اول تو ہم خود ہی جستجو نہیں کرتے. جو کچھ ہمارا یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو
مسلمان ہیں، اب یہ نہیں سوچ رہے کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، دین کیوں ہے، اللہ کے راستے کا کیا مراد ہے، اس راستے پر چل کر کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں، یہ کون سوچ رہا ہے؟ اس پہ تو کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہاں، سوچ بچار تو بہت ہے، لیکن وہ ظاہر دنیا کے بارے میں۔ کون سے والدین سوچتے ہیں میرے بچے نے کون سے اسکول میں داخلہ لینا ہے، اس کی اسکولنگ کہاں ہوگی، اس کو ہم بڑا ہو کے کیا بنائیں گے۔ پھر جب بچہ خود بڑا ہوتا ہے، پھر وہی نظریات جو ماں باپ کی طرف سے ملتے ہیں تو وہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ بچپن سے آپ تیسری چوتھی جو کلاس ہے، کلاس 4 یا اس کے بچے سے آپ پوچھیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، ایک کلاس میں آپ داخل ہو جائیں، اچانک داخل ہو جائیں بچوں کے کلاس روم میں جہاں 30 بچے سبق پڑھ رہے ہیں، ہر ایک بچے کے ذہن میں ہوگا، یعنی آپ یہ سوال کریں کہ بھئی فردن آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو والدین نے جو سوچ بٹھائی دی ہے اس کے ذہن میں، وہ بچہ آپ کو جواب دے گا۔ لیکن یہ تو چھوٹے بچے ہیں، لیکن اگر آپ کسی یعنی 4th ایئر کی کلاس میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، 4th ایئر کا بچہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، 19-20 سال کا ہوتا ہے، بالغ بچہ ہوتا ہے، 4th ایئر بالغ ہو جاتا ہے۔ اس میں جا کے اگر آپ سوال کریں کہ بچوں بتاؤ، لڑکوں بتاؤ، اے بالغ ہو تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصود کیا ہے، تم نے زندگی کیوں گزارنی ہے، تو مجھے بتائیں کتنے بچے آپ کو صحیح جواب دیں گے؟ 1% بھی آپ کو یعنی درست جواب نہیں ملے گا، صحیح جواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے معاشرے کی تربیت ہے، ہمیں تربیت ہی ایسی ملی ہے کہ ہم کو اپنے مقصود کا پتہ ہی نہیں، ہم اپنے اللہ سے بے خبر ہیں، ہم اپنے دین کے مقصد سے بے خبر ہیں، ہم نماز کے مقصد سے بے خبر ہیں، ہم روزے کے مقصد سے بے خبر ہیں، ہم حج کے مقصد سے بے خبر ہیں، ہم زکوٰۃ کے مقصد سے بے خبر ہیں، تو پھر کیا نتائج ہم حاصل کر سکیں گے اپنی زندگی؟ دیکھیں زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم عام روٹین کے مطابق زندگی گزار دیتے ہیں، کھانا پینا روزگار، رہنا کھانا پینا پہننا،